کل سینٹ میں میٹرنٹی لیو بل پاس ہوا ہے جس کے مطابق نہ صرف ملازمت کرنے والی خواتین کی میٹرنٹی لیو 3 ماہ سے بڑھا کر 6 ماہ کر دی گئی ہے، بلکہ مردوں کی کوشش کو بھی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ سراہا گیا ہے اور ان کو بھی اس میں شریک کیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ باقاعدہ مرد بھی ہیں اور آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو 3 ماہ کی چھٹی ملے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خواتین کو صرف چھٹی ملتی تھی 3 ماہ کی، مرد کے لیے ایسی کوئی چھٹی نہیں تھی۔ اب مردوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، خواتین کے لیے 6 مہینے اور مردوں کے لیے 3 مہینے چھٹی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ یقیناً ایک اچھا اور قابل ستائش بل ہے، کم از کم اس میں عوام کے ایک بہت چھوٹے سے طبقے کا ہی صحیح لیکن خیال رکھا گیا ہے۔ ایک طرف سے اگر اس بل کو دیکھیں تو یہ محکمہ بہبود آبادی کے کام کو بھی مزید مشکل کر دینے کے مترادف بھی ہے۔ ظاہر ہے اب بچہ پیدا کرنے پر چھٹی بھی ملے گی اور وہ بھی پورے 3 مہینے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عدنان جو پاپولیشن آفیسر ہیں، تو وہ اس بل سے بڑے پریشان ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کنوارے ہیں، تو اس لیے وہ بینیفیشری نہیں ہیں اس بل کے۔ انہوں نے کل آدھی رات کو کال کر کے پوچھا کہ آپ کو اس بل کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے۔ تو کہنے لگے یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ہم سے تو پہلے ہی لوگ جو ہے وہ کنٹرول نہیں، میرا مطلب ہے آبادی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اب اس بل کی وجہ سے تو مطلب ایک انسینٹیو مل گیا ہے، آبادی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر پوچھنے لگے اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا کرنے کی بجائے گود لے لے تو اس کو بھی چھٹی ملے؟ میں نے کہا نہیں، یہ سہولت تو شاید نہیں ہے اس بل میں۔ پھر پریشان ہو کر کہنے لگے کہ 3 مہینے کی چھٹیاں پورے کرتے کرتے لوگ اگلی چھٹی کا بھی بندوبست کر ہی لیں گے، اس لیے میرے خیال میں یہ چھٹی کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس بل کے جزیات کے بارے میں ابھی تک تو زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اگر اس میں حدود و قیود نہیں ہیں تو یہ کچھ مسائل اس بل کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص کی 4 شادیاں ہوئی ہیں تو اگر وہ ایک مناسب سا ٹائم ٹیبل فالو کرے تو سال کے 12 مہینے بھی وہ چھٹی کر سکتا ہے۔ ہر 3 مہینے بعد اگر ایک بچہ پیدا کرے تو میرا خیال ہے اسے نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے مفت میں بھی تنخواہ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پہلے 4 شادیاں وہ تھوڑا سا مشکل تو ہے، لیکن بہرحال ناممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جن کی 4 شادیاں بھی ہوئی ہیں، یا کم از کم خواہش تو سب کی ہوتی ہے اگر شادی نہ بھی ہوئی ہو۔ تاہم گمان غالب یہی ہے کہ اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی مشکل ہی ہے، تو شاید سال میں 1 آدھ مہینہ 4 شادی والوں کو بھی ڈیوٹی کرنی ہی پڑ جائے۔ محکمہ تعلیم کو اگر دیکھیں تو اس میں گرم علاقوں میں گرمی میں اور سرد علاقوں میں سردیوں میں ویسے بھی 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ شروع میں تو لوگ ممکن ہے چھٹیوں میں بچہ پیدا ہونے پر خواتین کو سخت بھی کہیں کہ اگر 2-3 ماہ صبر کر لیتی تو اچھی خاصی چھٹیاں مل جانی تھی، لیکن تمہاری جلد بازی نے کام خراب کر دیا، کیونکہ چھٹیاں تو آلریڈی چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شاید لوگ بچے پیدا کرنے کے لیے مناسب پلاننگ کریں کہ وہ چھٹیوں میں یا چھٹیوں سے فوراً پہلے پیدا نہ ہوں، تاکہ ایسے دنوں میں پیدا ہوں کہ چھٹیاں ضائع نہ ہوں۔ اب ویسے تو یہ بل خواتین کے حق میں ہے، ان کی چھٹیاں بھی زیادہ ہیں، ان کی مطلب ہے کہ ایک جائز ضرورت کو پورا کیا گیا ہے، لیکن اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اتنا حق میں بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا تو سیدھا مطلب مردوں کو زیادہ شادیوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے پہ اکسانا ہی ہے۔ ممکن ہے لوگ صرف چھٹیوں کے لیے ہی شادی کرنے لگ جائیں، کیونکہ ظاہر کنوارے اس چھٹی سے فائدہ نہیں لے سکیں گے۔
اس بل کے فوائد بہت ہیں، لیکن زیادتی یہ ہے کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ صرف اور صرف کنواروں کے لیے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ اس کا بھی کچھ جگاڑ کر ہی لیں، کیونکہ ہم جگاڑ کے بھی بہرحال ماہر ہیں۔ بایو میٹرک کے لیے بھی ہم نے ربڑ اور سلیکون کے جیلی انگوٹھے بنا لیے، تو ممکن ہے چھٹیاں حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ بچے کرائے پر لینا شروع کر دیں۔ اور اگر ایسا ہونے لگا تو یہ بھی ممکن ہے کہ او ایل ایکس پر ایک نئی کیٹیگری بھی آ جائے اشتہاروں کی، اس قسم کے اشتہار آنے لگیں، او ایل ایکس پر اس قسم کے اشتہار بھی سامنے آنے لگ جائیں کہ چھٹیوں کے حصول کے لیے نوزائیدہ بچہ کرائے پر ایک ہفتے کے لیے مطلوب ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ خود ہی اشتہار دیں کہ جی بچہ کرائے پر دستیاب ہے چھٹیوں کے لیے۔ ممکن ہے جس طرح پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح بچہ ڈیلرز بھی مارکیٹ میں سامنے آ جائیں، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات بچے کرائے پر لینا اور دینا اگرچہ بظاہر ایک بہت بری بات لگ رہی ہے، مطلب ایک کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی ملک میں غربت کے ہاتھوں لوگ اپنے بچے مارتے بھی ہیں، خودکشیاں بھی کرتے ہیں، اپنے گردے بھی بیچتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچے بیچتے بھی ہیں۔ تو جس ملک میں غربت کا یہ حال ہو تو وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچے کرائے پر بھی لگا دیں، ایسی یہ ناممکن بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بل ابھی اسمبلی میں گیا ہے، اس پر بحث ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔